نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کوئی بھی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد اور کوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، شریعت کی اصطلاح میں یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی کام ہم مسلمان ہو کر بحیثیت مسلمان اگر کریں تو اس میں اچھی نیتوں کا دخل بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ ایک مرید صادق نے ایک اچھا عالیشان مکان تیار کروایا، اور اس کے بعد جب مکان تیار ہو گیا تو اس نے اپنے شیخ کی، اپنے پیر طریقت کی دعوت کی، حضرت تشریف لائے، مکان کو خوب اچھی طرح سے چاروں طرف سے دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا مکان بنا ہے، اور بعد میں یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ روشن دان، یہ کھڑکیاں اتنی کیوں لگا رکھی ہیں؟ تو مرید صادق نے کہا کہ حضور اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان روشن دانوں کے ذریعے سے اچھی ہوا باہر کی مل جائے، اجالا بھی حاصل ہو جائے وقت ضرورت۔ تو حضرت نے فرمایا، پیر کامل پیر طریقت نے فرمایا، شیخ نے کہا کہ اگر آپ نے جب یہ کھڑکیاں لگوائی تھی اور جب آپ نے یہ روشن دان لگوائے تھے، اس وقت اگر آپ کی یہ نیت ہوتی کہ ان روشن دانوں، ان کھڑکیوں کے ذریعے سے پاس کی مسجد سے، محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے، تو ان کھڑکیوں روشن دانوں کے ذریعے سے آپ کو اچھی ہوا بھی مل جاتی، اجالا بھی مل جاتا، اور آپ کو ثواب بھی مل جاتا۔ اب چونکہ آپ نے اس وقت صرف یہ نیت کی تھی کہ اجالا ملے، باہر کی تر و تازہ ہوا ملے، تو اب آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب سے آپ محروم رہیں گے۔ تو آپ نے اس واقعے سے کیا سمجھا؟ آپ نے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام، نیک کام، کار خیر کریں، کوئی بھی کام کریں بحیثیت مسلمان، اس میں اچھی نیتوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے بخاری شریف جو قرآن پاک کے بعد سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے حدیث پاک میں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک لے کر آئیں، بنیادی حدیث پاک۔ اس حدیث پاک کا میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یقیناً حج بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی عبادت ہے، عمرہ بہت اچھی عبادت ہے، کرنا چاہیے، اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے کرنا چاہیے، اور اگر صاحب نصاب ہے تو حج تو اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اگر اس حج میں، اس عمرے میں آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا تو ہم نے حج کیا، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے، خدا اور خدا کے رسول راضی بھی ہوں گے۔ اور اگر اس میں آپ کی یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، عمرہ کرنے والے کہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے اس وقت خرچ کرنے کے بعد بیت اللہ شریف جاتے ہیں، اور وہاں حال ان کا یہ ہوتا ہے، میں تو حسن ظن ہی رکھتا ہوں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جناب سیلفی کھنچواتے ہیں روضہ رسول کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لائیو اپنے گھر والوں کو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا جہاں کے وہ ہوتے ہیں، جہاں کے وہ باشندہ ہوتے ہیں، وہاں والوں کو لائیو دکھاتے ہیں، لیو صاحب ہم اس وقت کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں، اس وقت آب زمزم کے سامنے ہیں، اس وقت ہم سعی کر رہے ہیں، اس وقت ہم روضہ رسول کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جس کو راضی کرنے کے لیے گئے ہو، وہ تو رب، اس کی نگاہ قدرت آپ کو ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ کی نیت یہاں خدا کو راضی کرنا، خدا کے حبیب کو راضی کرنا ہے تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اگر آپ کی نیت یہاں یہ ہے کہ دنیا والے مجھے دیکھیں، اور جب میں اپنا وطن پہنچوں تو مجھے لوگ حاجی صاحب، عمرہ کرنے والے اور جناب وہاں کی حاضری دینے والے کہہ کر مجھے مخاطب کریں اور مجھے لوگ میری تعریف کریں، تو پھر آپ خود اپنے دل میں اس کا فیصلہ کیجئے کہ آپ کہاں کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت اسلام نے
شریعت مطہرہ نے اس حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ اعمال کا ہمارے کاموں میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ شادی بیاہ میں کھانا کرتے ہیں، اگر اس کھانے میں آپ نے اچھا کھانا کھلایا، عمدہ سے عمدہ کئی طرح کا کھانا کیا آپ کی نیت یہ ہے کہ اس دعوت میں ہمارے مسلمان دوسرے بھائی آئیں اور ان کو بھی دعوت دیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو اپنے گھر میں اس طرح کا کھانا بنوا کر نہیں کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نیت کرنے کے بعد کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ضیافت کروں گا، ان کے مہمانی اس کھانے کے ذریعے سے کروں گا، ان کی خاطر تواضع کروں گا اللہ اور اللہ کے رسول راضی کرنے کے لیے، اور ان کو کھلانے کے لیے کہ جو اپنے گھروں میں اس طرح کا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے میں یہ کھانا یہاں کھلاؤں گا انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرا حسن ظن ہے اور میرا اچھا گمان ہے کہ آپ کو اس کھانا کھلانے میں ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ آپ کی نیت اچھی ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے، آپ کی غرض یہ ہے، آپ کا مقصد نیچے یہ چھپا ہوا پیچھے کہ جناب میں جب اچھا کھانا کھلاؤں گا، عمدہ کھانا کھلاؤں گا، بہترین کھانا کھلاؤں گا، کئی طرح کے عمدہ کھانے وہاں پر موجود ہوں گے، تو لوگ میری تعریف کریں گے، صاحب فلاں صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اپنی بیٹی کی شادی کی، کتنا عمدہ کھانا کیا۔ تو اب آپ خود اپنے اندر فیصلہ کریں، اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہ آپ کے اس عمدہ، اچھا سے اچھا، بہترین انداز میں کھانا کھلانے میں آپ کا مقصد کیا چھپا ہوا تھا۔ اب اس مقصد کے پیچھے میں جو آپ کو نتیجہ ملنے والا ہے خدا کی بارگاہ سے، وہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیجئے۔ یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف کتاب الجہاد کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ اور ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتے ایک وہ قاری کہ جس نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ اسے قاری کہیں، اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا عمدہ قرآن پڑھتا ہے، اس نیت سے قرآن پڑھا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا دوسرا وہ شہید جس نے اس لیے قتال کیا یعنی جہاد کیا کہ لوگ اسے بہادر کہیں، صاحب خوب لڑے صاحب جواں مردی سے، نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں کہ صاحب کتنا اچھا لڑ رہا ہے، کافروں سے کتنا اچھا لڑ رہا ہے، تلوار بازی کتنے اچھے انداز سے کر رہا ہے۔ اگر یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں تو یہ دوسرا شہید وہ ہوگا جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرا وہ سخی جو خوب بانٹتے ہیں، کھلاتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نمازی کہیں، سخی کہیں، لیو صاحب یہ ہمارے محلے کے چودھری صاحب ہیں، یہ ہمارے محلے کے لیڈر صاحب ہیں، یہ ہمارے محلے کے فلاں صاحب ہیں، یہ تو لاکھوں روپے خدا کی بارگاہ میں لوٹاتے ہیں، لاکھوں روپے مسکینوں غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن نیت اس وقت آپ کی کیا ہوتی ہے؟ یہ نیت آپ کی ہوتی ہے کہ جناب مجھے لوگ سخی کہیں۔ تو اب آپ اندازہ کرو اس حدیث پاک کے تحت اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہوگا یعنی وہ سخی ہوگا کہ جس نے اس لیے مال صدقہ کیا کہ لوگ اسے سخی کہیں، تو تیسرا وہ شخص ہے جو جہنم میں سب سے پہلے مخلوق میں ڈالا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیت محمود بنائے۔ اس کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں، آپ جو بھی کام کریں، ہم بحیثیت مسلمان ہیں، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب آپ گھر سے نکلو اور آپ اپنے کاروبار سنبھالنے کے لیے جاؤ، یا آفس میں جاؤ، دفتر میں جاؤ، یا کہیں بھی آپ روزی روزگار کے لیے جاتے ہو، گھر سے آپ نکل رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جو نکل رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں یا سروس کرنے جا رہا ہوں یا بزنس کرنے جا رہا ہوں یا تجارت کرنے جا رہا ہوں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی تلاش کروں گا، اس کے ذریعے سے مجھے اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا کرے تاکہ میں اس رزق حلال کے ذریعے سے اپنے بچوں کے اہل و عیال کی پرورش کر سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قدم کے بدلے میں ثواب اور نیکی اور خدا کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نیت ہوتی ہے۔
نیت کا اتنا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلے نماز کے لیے، 5 وقتہ نماز کے لیے، آپ دل میں یہ نیت کر لیں۔ دیکھیں نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اگر نہیں کیا آپ نے زبان سے، پھر بھی آپ نے صرف دل میں ارادہ کیا تو آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکل رہے ہیں نماز کے لیے، آپ یہ نیت کریں دل میں کہ صاحب میں مسجد میں جا رہا ہوں، خدا کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، مسجد میں جاؤں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کے بندے یعنی مسلمان ملیں گے، ان کو سلام کروں گا، ان سے مصافحہ کروں گا، ان سے ہاتھ ملاؤں گا، ان کی خیریت پوچھوں گا، امام صاحب کی خیریت پوچھوں گا۔ وہ عالم دین ہے، ان کا چہرہ دیکھوں گا، اس لیے کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو عالم دین ہے ان کا میں چہرہ دیکھوں گا، ان کے چہرے کی زیارت کروں گا، کلام اللہ کی تلاوت کروں گا۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے صرف نیت کی ارادہ کیا، یہ سارے کام آپ کر نہیں پائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف دل میں نیت کی ہے، صرف نیت کرنے کی وجہ سے آپ کو ان سارے کاموں کا ثواب ملے گا، اگرچہ آپ یہ سارے کام نہیں کر پائے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ کی 5ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نماز جمعہ کے لیے جائے تو وہ 40 نیتیں کر سکتا ہے۔ اب آپ نے دل میں 40 نیتیں کر لی اور ان میں سے 40 میں سے سارے کام نہیں کر پائے، وہ یہی کام جو میں نے ابھی بتایا کہ مسجد جاؤں گا، خانہ خدا نے مسجد کو دیکھوں گا، علماء کے عالموں کی زیارت کروں گا، مسلمانوں سے ملوں گا، ان سے مصافحہ کروں گا، کوئی بیچارہ غمزدہ ہے تو اس کے دل میں خوشی داخل کروں گا، کوئی نابینا ہے اس کو راہ راست پہ یعنی اگر گڈھا ہے یا راستہ پار کرنا، ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھا دوں گا یا منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، مسجد میں صاف صفائی بھی کروں گا، کوڑا کرکٹ ہوگا تو اس کو دور کروں گا، اور کوئی مسلمان حاجت مند ہوگا تو اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری کروں گا۔ یہ آپ نے 40 نیتیں، اس کے علاوہ اور بھی نیتیں ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دل میں یہ نیتیں کر لی لیکن یہ سارے کام نہیں کر پائے، صرف آپ نے نیت کی اور نہیں کر پائے، پھر بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بیہقی شریف اور معجم کبیر کے حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نے نیت کر لی، یہ سارے کام آپ نہیں کر پائے، لیکن پھر بھی آپ کو نیت کرنے سے، صرف آپ کو نیت کرنے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اور آپ پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو ایک بحیثیت مسلمان یہ سمجھے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں اچھی نیت کر لیں، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں دکھاوا کے طور پر ہوتے ہیں، ریاکاری کے طور پر ہوتے ہیں۔ آج اگر سردی کا موسم ہے، کسی کو 2 کمبل بھی دیتے ہیں تو واٹس ایپ میں دکھاتے ہیں اور جناب فوٹوگرافر کو بلایا جاتا ہے، دیکھو جناب فلاں سخی صاحب نے، فلاں محلے کے فلاں لیڈر صاحب نے، فلاں دولت صاحب ثروت صاحب نے یہ دیکھو غریبوں کو کمبل اور یہ رضائی اور لحاف یہ بانٹا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، سبحان اللہ، اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ اور اگر آپ نے صرف ریاکاری کے لیے دیا ہے، دکھاوے کے لیے دیا ہے، لوگ آپ کو سخی کہیں، مالدار کہیں، لیڈر کہیں، چودھری کہیں، اس مقصد سے اگر آپ نے دیا ہے تو یہ سارا کام دنیا ہی میں آپ کا رہ جائے گا اور اس کا بوال آخرت میں، اور یہ الٹا یہ ملے گا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے مال خدا کی راہ میں اس لیے صدقہ کیا کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے کاموں کا جائزہ لیجئے، اچھے کام کیجئے، اور اچھے کاموں میں اچھی نیتیں کیجئے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، خدا اور خدا کے رسول کی رضا کے لیے کام کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا میں بھی اس کا رزلٹ، نتیجہ اور صلہ ملے گا، اور آخرت میں یقیناً اللہ تبارک و تعالی وہ کام جس کو آپ نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے اس کا یقیناً صلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب الکریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی نیک اعمال کریں اللہ رب العزت اپنی خوشنودی، اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔